رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سورۃ الفاتحہ ہی سے قرآن کریم کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. اسی طریقے سے سب سے اہم عبادت نماز کی شروعات بھی سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے. مکمل ایک بارگی میں نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے. سورہ اقرا بسم ربک الذی اور سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ سورتیں یقیناً سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن مکمل نہیں ہوئی، چند آیات نازل ہوئی. مکمل سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے. اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس سورت کا نام ام الکتاب، ام القرآن اور قرآن عظیم بھی آیا ہے. دوسری حدیث میں اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. اس کی بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے لانے کا ایک مقصد بھی ہے کہ پورا قرآن، مکمل قرآن کریم کا یہ متن ہے، اور بقیہ پورا قرآن اور ساری سورتیں سورہ فاتحہ کی شرح ہے. کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے: ایمان اور اعمال صالحہ. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بڑے اچھے اسلوب اور اچھے انداز میں پیش فرمایا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو توریت میں ہے اور نہ ہی انجیل اور زبور میں. سورہ فاتحہ کا جو مثل ہے، یعنی اس کی جو نظیر ہے، خود قرآن کریم میں بھی نہیں. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے بیماریوں کے لیے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری سورتوں میں، قرآن کریم کی ساری سورتوں میں الحمدللہ رب العالمین عظیم ترین سورت ہے. سورہ فاتحہ میں شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور اخیر کی جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں بندہ اپنے رب سے اپنی دل کی خواہش اور تمنا اور آرزو کو پیش کرتا ہے، اپنی چاہت رکھتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ سے. تو شروع کی 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کے سامنے بندہ اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، اور اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. اور آخر آیتوں میں بندہ اپنی محتاجگی اور اپنے تذلل اور اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کو پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رضا
حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو راستہ ہے وہ اس کا متمنی ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے اس کی درخواست کرتا ہے۔ تو شروع کی 3 آیتیں اللہ رب العزت کے لیے، اخیر کی 3 آیتیں بندے کے لیے، بندے خدا کے لیے، اور بیچ کی جو ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ رب اور بندہ، خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اس میں بندہ اپنے خالق کا اقرار اور اظہار اور اس کے اندر بھی حمد و ثنا کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اپنے بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اللہ سے اپنی ضرورت رکھتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھنے والا، جب قرآن کریم کو پڑھنے والا قرآن کریم کو پڑھے، اور خاص طور سے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو خالص دل و دماغ کو، ذہن کو صاف کر کے پڑھے کہ مجھے اللہ سے، اپنے رب سے ہدایت طلب کرنی، مجھے اپنے رب سے ہدایت مانگنی، اور جو کچھ اس میں میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا ہے، جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ہمیں حق کی تلاش ہے اور حق ہمیں اسی کتاب میں ملے گا۔ اس نیت سے بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ تو جب بندہ کہتا ہے، سورہ فاتحہ کی پہلے آیت پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اس بندے سے اور فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ دوسری آیت پہ پہنچتا ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے اللہ کی ذات، تو اللہ رب العزت خوش ہو کر فرماتا ہے، شاباش، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی اور تعریف کی۔ اور جب بندہ تیسری آیت پر پہنچتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا خوش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب، میں تو بس آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہاں، میں نے سن لی تیری تعریف اور تیری ضرورتوں کو بھی میں نے سمجھ لیا، اب مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا عطا کیا جائے گا، تو محروم نہیں رہے گا۔ تو نے میری شان حمد و ثنا بیان کی اور میرے دربار شاہی کے سارے آداب بجا لائے، بندگی کا تم نے ثبوت بھی دے دیا اور اپنا رب بھی مجھے تسلیم کر لیا، اور بڑے اچھے اسلوب میں تم نے میری تعریف کا حق ادا کیا، اب میرے بندے بتا تمہیں کیا چاہیے؟ تو بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے معبود، اے ہمارے معبود، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ بالاتفاق سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے، دین اسلام۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رب کریم آقا اس سیدھے راستے پر چلائیے جس سیدھے راستے پر چلنے والوں پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ آپ بھی راضی ہو گئے اور آپ نے انہیں بھی راضی کر دیا، اور وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے۔ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اس کے راستے پر جو آپ سے گمراہ ہو گئے، جو راستہ ہی بھٹک گئے، اور جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا، کہ اے ہمارے رب،
ہمیں وہ راستہ چاہیے جس راستے پر چلنے والے کامیاب ہو گئے، اپنے مقصد کو پہنچ گئے، اپنے منزل کو پا لیا انہوں نے۔ ہمیں ایسا راستہ نہیں چاہیے کہ جس راستے پر جب وہ چلے تو بھٹک گئے اور راستہ ہی بھول گئے، یا پھر آپ کا غیظ و غضب ان پر نازل ہوا۔ مغضوبے سے مراد یہود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو سنی نہیں، نبیوں کا اکرام نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، ان کی باتیں نہیں سنی، ان سے بغاوتیں کی اور حد سے تجاوز کر گئے، یہاں تک کہ ان کے قتل سے بھی باز نہ آئے اور وہ راستہ بھٹک گئے، آسمانی کتاب نے تحریف کر ڈالی۔ اور والضالین سے مراد نصارہ ہیں کہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی، اور تحقیق کی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ انہیں خدا بنا بیٹھے۔ تو دونوں مذہب، یہ دونوں قوم افراط و تفرید کے شکار ہوئے، افراط و تفرید کے شکار ہو گئے، ایک حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے تو دونوں بڑھے، ایک کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مانا ہی نہیں سرے سے نبی کو، تسلیم ہی نہیں کیا ان کی نبوت اور رسالت کو اور ان کی باتوں کو جو ساری باتیں اللہ کی تھی، اور ایک نے تسلیم کیا تو تسلیم کرنے میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ خود انہیں ہی خدا سمجھ بیٹھے۔ تو یہ دونوں قومیں گمراہ ہو گئے۔ تو ایک موحد، توحید پرست، اللہ کا نیک بندہ جسے سیدھا راستہ چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے پاس پہنچ جانا چاہتا ہے اور راضی کر لینا چاہتا ہے اپنے رب کریم کو، تو اللہ رب العزت سے وہ فریاد کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام اور اکرام کا معاملہ فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے پر جو آپ کے غیظ و غضب کے شکار ہو گئے اور وہ راستہ ہی بھول گئے۔ تو بندہ جب یہاں تک پہنچتا ہے، جب ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں اور ولا الضالین کہیں تو ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ جب بندے نے یہ بات کہہ دی اپنے رب سے، درخواست اور دل کی التجا، چونکہ رب نے کہا تھا ہاں بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا ضرورت ہے، تو بندے نے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین تک اپنی فریاد اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی، تو اللہ رب العزت نے چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں وعدہ فرما لیا تھا کہ ٹھیک ہے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہیے تمہیں۔ تو میرے دوستو، جب بندے نے والضالین مکمل کی اور آمین کہا تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے میں نے تمہاری باتیں سن لی، ہدایت چاہتے ہو نا، میری رضا چاہیے نا تمہیں، تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، بھٹکنا نہیں چاہتے، گمراہ نہیں ہونا چاہتے، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہتے، بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر میرے بندو لو یہ میری کتاب، ذالک الکتاب، لو یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہی کتاب ہے جو پوری زندگی تمہاری بھی اور تمہارے نسلوں کی بھی حفاظت کرے گی اور راہ راست پر لے کر چلے گی اور ہدایت پر تمہیں گامزن رکھے گی اور ہر پل تمہاری رہنمائی اور نصرت کرے گی۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس میں شک شبہ نہ کرنا، اور آگے اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اس کے اندر تمام ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں، تقوی والے ہیں، ہدایت کے جو طلبگار ہیں، ان سب کے لیے اس میں راہ ہدایت ہے۔ تو اس صورت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ اپنا تعارف اور بندے کا گویا کا تعارف، اور پھر دونوں کے بیچ میں جو مشترک باتیں ہیں وہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ رب العزت نے پیش کی۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال ہمیں سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھے گا انشاءاللہ اسے ہدایت ملے گی۔